اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لینۃ، جو کاٹی تم نے کھجور کے درخت، او ترکتموہا، یا تم نے چھوڑ دیا ان کو، قائمۃ علی اصولہا، کھڑے ہونے والے اپنی جڑوں پر، فبإذن اللہ، پس یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، ولیخزی الفاسقین، اور تاکہ رسوا کریں فاسقین کو. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو اللہ تعالیٰ نے مال فیع عطا فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان میں سے فما اوجفتم علیہ من خیل، پس نہیں دوڑائے تم نے ان پر کوئی گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ کوئی پیادے، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسول کو جس پر چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مال فیع عطا فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، من اہل القرى، بستی والوں میں سے، فللہ وللرسول، بس وہ اللہ ہی کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، کئی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ ہو دولت مالداروں کے درمیان پھرتی ہوئی تم میں سے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں پس اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحشر کا پہلا رکوع آیت نمبر 5، 6 اور 7 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحشر بھی ہے اور اس کو سورہ بنی نذیر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہودیوں کا وہ قبیلہ جس کا نام بنو نذیر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ جنگ بندی کا کر چکے تھے، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہ کی اور یہاں تک آگے بڑھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے تک کا پروگرام انہوں نے بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کا محاصرہ کیا، ان کا گھیراؤ کیا، جو تقریباً 6 دن تک جاری رہا. پھر وہ ڈرے، خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے منتیں کی، تو آپ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ اور جلا وطن ہو جاؤ. چنانچہ انہوں نے اس کو قبول کیا اور پھر وہ وہاں سے نکل گئے. وہاں پر ایک اور واقعہ یہ پیش ہوا کہ ان کے کھجوروں کے درخت تھے، تو محاصرے کے دوران ان کو کاٹنے کا بھی حکم دیا. ان میں سے بعض کاٹے تو کچھ صحابہ کاٹ رہے تھے، کچھ نے منع کیا کہ نہ کاٹیں. اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں بتایا کہ جو انہوں نے کاٹا انہوں نے بھی صحیح کیا، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے حکم سے کاٹا، کیونکہ دشمن پہ روب ڈالنے کے لیے اور ان کو وہاں سے یعنی خوف زدہ کر کے بھگانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے. فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم سے تھا. جو کٹ گئیں کھجوریں وہ بھی درست ہوا، جو رہ گئیں وہ بھی ٹھیک ہوا. تو فرماتے ہیں ما قطعتم من لینا، جو تم کاٹ رہے تھے کھجوروں کے تنے. لینا کھجوروں کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ کھجوروں کا ہی ایک نام ہے، جیسے عجوا اور مبروم وغیرہ نام ہے، ایسے یہ بھی ایک نام ہے. بلکہ مراد یہاں پہ کھجوروں کے درخت ہے. جو بھی کھجوروں کے درخت تم نے کاٹے، اور ترکتموہا قائمۃ، یا تم نے ان کو چھوڑ دیا کھڑے ہونے والے، علی اصول، یا جڑوں پر، ان جڑوں پر کھڑے رہے، یا تم نے کاٹ دیے. فباذن اللہ، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا. یہ سب کس حکم سے تھا؟ اللہ کے حکم سے. یہاں پہ بعض صحابہ کرام نے کہا یار اگر تم یہ کاٹو گے تو مسلمانوں کو جو آگے مال غنیمت ملنا ہے وہ ضائع ہوگا، اس لیے ان کو نہ کاٹو. بعض نے کہا بھائی دشمن پہ روب ڈالنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو لہذا کاٹو. فرمایا کہ دونوں جو کٹ گئیں وہ بھی ٹھیک ہوا، دشمن پہ روب ڈالنا تھا، جو بچ گئیں وہ بھی ٹھیک ہوا، آگے مال غنیمت مال فیہ میں کام آ جائیں گی، وہ بھی درست ہو گیا. دونوں اللہ کے حکم سے ہوا، جو کٹ گئیں وہ بھی، جو رہ گئی وہ بھی. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اللہ فاسقین کو رسوا کرے. یہ ان کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے ضروری تھا یہ کام کرنا، تو یہ درست ہو گیا. اس کے بعد آگے مال فے کا بیان ہے. دیکھیں جی، ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے. مال غنیمت اور مال فے میں فرق یہ ہے کہ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کفار کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو، مڈ بھیڑ ہو، لڑائی ہو، اور اس کے بعد کافروں کو شکست ہو، جنگ کے بعد جو مال چھوڑ جائیں وہ ہے مال غنیمت، وہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے. اور ایک ہے مال فے. مال فے وہ ہے کہ جہاں پہ کفار کے ساتھ لڑائی نہ ہو، لڑائی کے لیے آمنا سامنا تو ہو لیکن کافر مرغوب ہو کر بغیر جنگ کیے مال چھوڑ کر بھاگ جائیں، اس کو کہتے ہیں مال فے. بغیر لڑائی کے مفت میں جو مل جائے، جیسے یہاں پہ ہوا بنو نذیر کے ساتھ. کیا گھیراؤ تو ہوا لیکن جنگ کوئی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی. وہ پہلے ہی اس بات پہ راضی ہو گئے جی وہ ہم جاتے ہیں، اور وہ اپنا مال سب کو چھوڑ کر، جائیداد چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے. تو فرمایا یہ ہے مال فے. مال غنیمت کا حکم
وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں 10ویں پارے کی بالکل پہلی آیت آپ نکال لیں اگر جلدی سے وہ دیکھ لیتے ہیں. 10ویں پارے کی بالکل پہلی آیت ہے صفحہ نمبر 165 وہاں سے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے نا. صفحہ نمبر 165 سورۃ الانفال 10ویں پارے کی بالکل پہلی آیت ہے جی. ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا جان لو انما غنمتم من شیء جو بھی تم مال غنیمت اکٹھا کرو کچھ بھی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ بے شک اللہ کے لیے 5واں حصہ ہے اس کا وَلِلرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور قریبیوں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں اور مسافروں کے لیے ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ وما انزلنا علی عبدنا اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم الفرقان فرق والے دن یعنی بدر والے دن یوم التقى الجمعان ان دو جماعتوں کے آمنے سامنے اور مڈ بھیڑ والے دن یعنی بدر والے دن واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. اس آیت میں کیا ثابت ہوا جی کہ جو مال غنیمت ملے اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. کل مال کے پہلے 5 حصے کیے جائیں اور 5واں حصہ جس کو خمس کہتے ہیں فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے. اللہ کا حصہ کیا ہے فرمایا وہ یتیموں مسکینوں مسافروں کا ہے. یہ تو تقسیم ہے مال غنیمت کی. اب واپس آئیے اپنے سبق پہ. یہ ہے مال فے. مال فے کے اندر یہ ترتیب نہیں ہے یعنی مال غنیمت میں تو یہ تھی نا کہ 5واں حصہ ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کا اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہو گئے باقی 4 حصے. یہاں پہ یہ نہیں ہے. یہاں پہ سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے جیسے وہ مرضی تقسیم فرمائے. کیوں کہ یہاں پہ مجاہدین نے جہاد تو کیا کوئی نہیں, یہاں لڑائی تو ہوئی کوئی نہیں ہے, زخم تو لگے کوئی نہیں ہے. یہ تو خالص ہے تو وہ بھی اللہ کی مدد ہی, لیکن یہ میری اللہ کی مدد ہے کہ اس میں مجاہدین کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی اور بالکل ہی مفت میں سارا مال مل گیا ہے. اس لیے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پہ ہوتا تھا, آپ جس کو چاہتے دے دیتے, کیونکہ ہر بات کے اندر حکمت ہے نا جی کہ بعض ایسی ضروریات ہوتی ہیں کہ جو زیادہ ضروری مال ہوتا ہے وہاں پہ لگانا, اور اس لیے یہ مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ جہاں آپ چاہیں صرف فرمائیں. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکمل اختیار تھا تو آپ نے وہاں خرچ کیا. چنانچہ یہاں بنو نذیر کا جو مال تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو دیا, انصار کو نہ دیا. وجہ کیا تھی کہ مہاجرین کا سارا مال تو مکہ میں رہ گیا تھا اور وہ اپنی جائیدادیں اور سب کچھ وہاں چھوڑ گئے, یہاں تو بالکل خالی ہاتھ آئے ہوئے تھے. انصار کے اپنی جائیدادیں تھیں, اپنے مکان تھے, کاروبار تھے, سب کچھ تھا. اگرچہ انہوں نے مہاجرین کو دیا لیکن تھا تو انصار کا ہی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مال فے تھا اب اس ترتیب سے تقسیم کرنا تو ضروری نہیں تھا جس ترتیب سے مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا. چنانچہ آپ نے یہ مہاجرین کو دیا, 1-2 انصاری کو بھی دیا جو غریب تھے ان کو بھی دیا, لیکن باقی سارا آپ نے مہاجرین میں تقسیم فرما دیا. تو یہ حکمت تھی اس کی. آگے اسی کا بیان ہے. فرماتے ہیں وما فا اللہ ولا رسولی منہم جو اللہ نے اپنے رسول کو مال فے عطا فرمایا فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب بس تم نے نہیں دوڑایا اس پر گھوڑے اور نہ اونٹ. رکاب اونٹ مطلب تمہارا کوئی لشکر تو اس پہ نہیں گرا, گھوڑے اونٹ نہیں دوڑایا مطلب تمہارا مقابلہ تو نہیں ہوا وہاں پہ. ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء اور لیکن اللہ تعالی مسلط کر دیتا ہے, غالب کر دیتا ہے اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے اندر جنگ ہونے کے بعد فتح دی اور یہاں بنو نذیر میں اللہ نے بغیر جنگ کی فتح عطا فرما دی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو سورہ انفال کے شروع میں فرمایا تھا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیسے تقسیم ہو, پر جیسے اللہ اور اس کے رسول حکم دے ویسے تقسیم کرو. کیوں کہ فتح وہاں بھی تو بدر میں بھی تو اللہ ہی نے دی تھی, جنگ ہو تب بھی فتح اللہ نے دی تھی, اور مال فے میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ مانو, جیسے وہ تقسیم فرمائے ویسے تم خوش ہو جاؤ, کیونکہ اصل میں فتح دینے والی ذات اللہ ہی ہے.
اچھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ہی سارا خود کھا لیا، نعوذ باللہ. آپ نے تو اپنے گھر کا خرچہ بھی اور فقیروں مسکینوں کو دیا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان مہاجرین کو دیا جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے آگے فرما رہے ہیں وضاحت، ما فاء اللہ ولا رسولی من اہل القرى، جو اللہ تعالیٰ نے مال فیض عطا فرمایا نا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، من اہل القرى بستی والوں سے، بنی نذیر سے یا کسی اور سے بھی مل جائے تو، اللہ وللرسول، وہ سارا اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، وہ قریبی رشتہ داروں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اس سے دیتے، اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا. اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جو بھی ہمارا مال ہے وہ اللہ کے نبی جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ دنیا کا مال چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ سارا صدقہ ہوتا ہے فقیروں اور مسکینوں کے لیے. اللہ کے نبی دین کی دولت چھوڑ کر گئے ہیں، علم کی دولت چھوڑ کر گئے ہیں، وہ اللہ کا دین چھوڑ کر گئے ہیں، وہ دنیا کا مال نہیں چھوڑ کر گئے. اچھا یہ کیوں حکم دیا کہ مال غنیمت میں تو 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہونے تھے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ 4 حصے ختم فرما دیے؟ یا اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ مالداروں کے درمیان ہی نہ پھرتا رہے، تاکہ مالدار. اب وہ مجاہدین سارے غریب تو نہیں ہوتے تھے، ان میں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر آدمی تاجر وہ بھی شامل ہوتے تھے. اب وہاں تو چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے سب کو برابر حصہ ملنا ہے، چاہے کوئی مجاہدین میں سے کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے سب کو کیا ملنا ہے؟ برابر حصہ ملنا ہے. تو مال فے کے اندر نبی کو اختیار دیا، جو جتنا محتاج ہے نبی اس کو زیادہ دے. فرمایا یہ اس لیے حکم دیا تاکہ یہ مال دولت جو ہے مالداروں کے درمیان ہی نہ گھومتا رہے، اس میں فقیروں کو بھی حصہ ملے، اس میں غریبوں کو بھی حصہ ملے. سبحان اللہ. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اب آگے اصحاب کو حکم دیا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے ملا ہی کوئی نہیں حالانکہ میں بھی گیا تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے کم ملا ہے حالانکہ میں بھی گیا تھا. فرمایا نہیں، یہ سارا نبی کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے. اللہ کے نبی جیسے چاہیں جس کو جتنا چاہیں دے دیں، بس وہی حق ہے. جتنا رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جتنا رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ. یعنی اللہ کے نبی کے فیصلے کو تسلیم کرو، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے پر اعتراض نہ کرو. جیسا کہ بات منافقین نے کیا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی، منافقین نے بعض کہا کہ آپ نے ظلم کیا، نعوذ باللہ من ذالک. آپ نے فرمایا اللہ کے بندو میں انصاف نہیں کروں گا تمہیں دنیا میں اور کون انصاف کر کے دے گا. تو فرمایا کہ ایسے نہ کہو، اللہ کے نبی کے ہر فیصلے کو تسلیم کرو. فرماتے ہو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ یہ عورتیں نا بالوں کے ساتھ دوسروں کے بال جوڑ کے لمبے کرتی ہیں یا جسم کے اندر گندواتی ہیں. پہلے دور میں زیادہ ہوتا تھا ابرو اور اس کے اندر. تو نبی پاک نے اس پہ لعنت فرمائی ہے، آپ نے اس پہ لعنت فرمائی ہے کہ کسی کے بال اپنے بالوں کے ساتھ لگا کے لمبے کرنے اور جناب جسم گندوانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے ہیں، اگر یہ اتنا سخت کام ہوتا تو قرآن کے اندر بھی منع ہوتا، تو قرآن کے اندر بھی کیا ہوتا؟ منع ہوتا. تو قرآن کے اندر تو کوئی نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ کی قسم یہ قرآن کے اندر موجود ہے، یہ قرآن کے اندر موجود ہے. اس نے کہا یہ جو قرآن ہے نا ان 2 گتوں کے درمیان، یہ تو میں نے سارا پڑھ لیا، بڑے غور سے پڑھ لیا، اس میں تو موجود کوئی نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا اگر تم میرے انداز سے پڑھتی نا مجھے مل جاتا. کہا کہاں ہے؟ کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہی ہے پیش کی. میں اللہ جو کہتے ہیں جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو نبی پاک روک رہے ہیں نا اس سے، نبی پاک روک رہے ہیں. تو جس کام سے نبی پاک روکے وہ حکم اللہ نے دیا ہے نا، تو یہ تو قرآن میں تو موجود ہے. کہا اچھا اس طریقے سے قرآن میں موجود ہے. تو ہر وہ حکم جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ گویا کہ قرآن میں موجود ہے.
کیونکہ قرآن نے انہیں تو کہا ہے نا نبی پاک نے منع کردہ چیزوں سے رک جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد جو ہے وہ سونا نہ پہنے، ریشم نہ پہنے. اب ان الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا قرآن پاک میں موجود تو نہیں ہے، لیکن قرآن میں یہ تو موجود ہے نا جس بات سے نبی پاک منع کرے رک جاؤ، اس بات سے نبی پاک منع کریں رک جاؤ. تو عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ جن جن کاموں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے وہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں. دلیل کے طور پہ یہ آیت پیش فرمائی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے رسول منع فرمائے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے میں کہیں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں کہیں تم سے کوئی چیز رہ نہ جائے. اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سے ما قطعتم من لینۃ، جو کاٹیں تم نے کھجور کے درخت، او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یا تم نے چھوڑ دیا ان کو کھڑے ہونے والے اپنی جڑوں پر، فبإذن اللہ، بس وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ رسوا کر دے فاسقین کو. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو اللہ تعالیٰ نے مال فیض عطا فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے. وما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، بس نہیں دوڑائے تم نے ان پر کوئی گھوڑے یا اونٹ. ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے، یعنی غلبہ دے دیتا ہے اپنے رسول کو جس پر چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ من آل القری، جو اللہ تعالیٰ نے مال فیض عطا فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی والوں میں سے. وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، بس اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قریبیوں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ گردش نہ کرتی رہے یہ مال و دولت مالداروں کے درمیان تم میں سے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں بس اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کریں تمہیں اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے.